اگر پھر بھی اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے دے سکتے ہیں۔ ایسا وظیفہ ہے، وقت ہوگا جب آپ کا ہاتھ اپنے اللہ کے سامنے انشاءاللہ آپ کا سر جھکے گا، آپ کا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے گا دعا کے لیے، اسی وقت آپ کی دعا قبول فرما دے گا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو آزما لیں، ایک بار تو آزما لیں اور پھر دیکھیں۔ بہت جلدی آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو شکایت بھی تو آپ کو بہت زیادہ آتا ہے نا کہ بھئی وظیفہ بہت لیٹ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں بہت جلدی آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو شکایت بھی تو آپ کو بہت زیادہ آتا ہے نا کہ بھئی وظیفہ بہت لیٹ بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو بہنوں، ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پہلے ویڈیو کو، ہدایات کو دیکھیں۔ اجازت عام ہے، اجازت کوئی نہ مانگے۔ اجازت نماز کی شرط، پابندی اور رزق حلال کی طلب، جلدی بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین، اعتماد کامل ہو، اور اسی طریقے سے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اگر پھر بھی اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے دے سکتے ہیں۔ ایسا وظیفہ ہے، ایسا شب برات کو کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ آپ اگر اس شب برات میں کریں، ویسے اس وظیفے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، ہر وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن شب برات آ رہا ہے، شب برات میں تو ویسے ہی گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی، تو یقین زیادہ ہے کہ اس رات میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں۔ تو جب بھی آپ چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور اگر شب برات میں کریں گے تو بہت نور علی نور۔ آپ جو بھی حاجت ہو، آپ کی جو بھی حاجت ہو، انشاءاللہ تیر بہادر پوری ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر خوب عاجزی کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، اور 11 بار دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ خوب دل سے 100 بار درود شریف پڑھیں، مختصر درود پڑھیں، جو بھی درود آپ چاہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، یا جو بھی درود ہو 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 100 بار استغفار کریں، جو بھی استغفار آپ پڑھنا چاہیں، اور اس کے بعد یہ سورہ طور کی آیت نمبر غالباً 54 ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اور تم اپنے پروردگار کے فیصلوں پر صبر کرو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، بے شک تم ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو۔ خوب دل سے دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ کے نگاہوں کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھولے نہیں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے فیصلوں پر صبر کرو۔ 313 بار خوب دھیان سے اسی طرح پڑھیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اور تم اپنے پروردگار کے فیصلوں پر صبر کرو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، کوئی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہو، آپ کے حالات میں دیکھ رہا ہوں۔ خوب دل سے یہ پڑھیں، اسی وقت انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو اطمینان تو اسی وقت مل جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو، فوراً یہ اس آیت کو پڑھیں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو انشاءاللہ فوری آپ کے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ جب آپ 313 بار اس کو پڑھیں تو پھر 100 بار درود 100 بار استغفار کریں، یعنی توبہ کی نیت سے، ویسے صرف زبانی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی نیت سے۔
اور آخر میں پھر درود شریف اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے۔ یہی وقت ہوگا جب آپ کا ہاتھ اپنے اللہ کے سامنے انشاءاللہ آپ کا سر جھکے گا، آپ کا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے گا دعا کے لیے، اسی وقت انشاءاللہ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی دعا قبول فرما دے گا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو آزما لیں، ایک بار تو آزما لیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہدایات پر بھائی عمل کرنا ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، آپ ہدایات پر عمل نہیں کرتے اس لیے آپ کے وظائف کام نہیں کرتے۔ وظیفے کے اپنے ہدایات ہوتے ہیں، اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تیر بہادر کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں اس وظیفے کو پڑھیں، ہر حاجت کے لیے آپ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہے پڑھیں، لیکن جائز حاجت کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے، تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں، اطمینان اور سکون میں بدل دے۔ وآخر دعوانا